السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اس چینل پر ری ایکشن ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج بھی معمول کے مطابق آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک اہم ویڈیو پیغام پر ری ایکشن ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کل بیوٹی پارلر میں جس طرح کی بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے وہ آپ کو بھی دیکھنے کو ملتی ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم پیغام ہے، اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں۔ اگر پیغام اچھا لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا۔ پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں لڑکیاں ایک مرد کو پارلر میں ناخن، ہاتھ اور پیر کی ایڑیاں صاف کر رہی ہیں۔ ایک مرد کے ناخن، ہاتھ اور پیر کی ایڑیاں صاف کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں لوگ بڑے تبصرے کر رہے ہیں کہ فیمنزم عورتوں کو کس حد تک لے آیا ہے، خواتین کی اس تذلیل کا اسلام نے کیا حل دیا ہے۔ ابھی بیان ہوا نا پورا خاندانی غیر خاندانی۔ جو مرد خاندانی ہوتا ہے نا، ذرا سی بھی اس میں غیرت ہو، اس کو خواتین سے جو غیر خواتین ہیں، غیر محرم ہیں، ان سے اپنی باڈی کو ٹچ کرتے ہوئے ویسی گھن آ رہی ہوتی ہے کہ میں لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا۔ بچپن میں شادی میں ایسا ہوتا تھا، لڑکیاں الگ ہوتی تھی، لڑکے الگ۔ اب تو وہ بھی غیرت ویرت ختم، مکس گیدرنگ ہو گئی ہے، بڑا ایک بےغیرتی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی لڑکا یہاں والے ڈپارٹمنٹ سے کھسک کے ادھر چلا جاتا تھا نا بچہ، تو ہم اس کو اتنے تانے دیتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا۔ یہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا۔ برا لگتا ہے کہ بھائی تو لڑکیوں میں کیا کر رہا ہے۔ آدمی کو خود شرم آتی ہے، لیکن آدمی ہو پجامہ نہ ہو کیا وہ آدمی۔ تو یہ غیرت ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی لیبارٹری میں، یہ لفظ بھی لیبارٹری اردو میں ہے، انگلش میں کچھ اور تلفظ ہے اس کا، تو کوئی لیب میں جو ہے اس کا کوئی ٹیسٹ ہو سکے۔ یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، جب ہوتی ہے تو محسوس ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کو تیار کر رہی ہیں بیوٹی پارلر میں، لڑکے لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں۔ تو غیرت ختم ہو جائے، ففعل ما شئت، پھر جو چاہے کرو۔ آدمی آدمیوں میں اچھا لگتا ہے میرے بھائی، مرد زنانے میں اچھا نہیں لگتا، لڑکیوں میں بیٹھا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں تو ٹی وی پروگرام میں کبھی کسی خاتون کے سامنے نہیں بیٹھتا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں آن لائن اگر ہو پروگرام تو ایک الگ بات ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کوئی خاتون اینکر ہو، شاید ایک دفعہ کہیں مجھے زبردستی لے جا کے، مجھے پتہ نہیں تھا پہلے، لیکن میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ بھائی میں کیوں، مجھے بندہ بٹھاؤ یار میرے سامنے۔ خاتون اینکر بیٹھی بھی ہیں، دوپٹہ بھی نہیں ہے، یا تو پراپر ڈریس میں ہو، تو بھی ہم کیوں بیٹھے بھائی؟ کوئی بندہ نہیں ملا تمہیں ہمارے سامنے بٹھانے کے لیے؟ تو یہ ایک اچھا امیج نہیں جاتا لوگوں کے سامنے، بشرطے کہ لوگوں میں بھی غیرت ہو۔ تو بات ساری غیرت پہ شروع ہوتی ہے، غیرت پہ ختم۔ ہاں کہیں مجبوری ہو، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں۔ کہیں خواتین ہی میں بیان کرنا ہے، لبرل خواتین، لبرل انٹیاں ہیں، تو انہی میں جا کے بات کرنی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر بے پردہ خواتین میں آپ نے بیان کیوں کیا؟ بھائی بیان ہی یہ کیا تاکہ دین کے قریب آئے نا۔ شراب خانے میں شراب پر بیان کرنے کے لیے جانا تو جائز ہے نا، تو اسی طرح بے پردہ خواتین میں ان کو دین کی تبلیغ کے لیے جانا جائز ہے۔ تو لیکن یہ تو دین کی کوئی تبلیغ نہیں ہے نا، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ کام تو آدمیوں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پتہ نہیں ان لوگوں کی بیگمات نہیں ہوتی۔ عورت کو تو خود غیرت آتی ہے، میرا میاں کیوں خواتین سے پاؤں دبوا رہا ہے۔ ان میرڈ ہوتے ہیں زیادہ تر، میرا خیال ہے یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ بیگم بھی دبوا لیں کسی مرد سے، تو وہ کہتے ہیں ہم دل کیا ہے ہمارے صاف، دل ہمارے کیا ہے بھائی صاف ہے۔ یہ مولویوں کے ہیں چھچور پنا، بیگم ادھر آنکھ مٹکا ہو گیا تو اس کو غصہ آ رہا ہے، اور جو ہے یہ ادھر ہمارا کسی خاتون سے آنکھ مٹکا ہو گیا تو ان کی بیگم کو غصہ آ رہا ہے۔ میں اگر یہ حرکت کروں نا، انشاءاللہ میں کروں گا نہیں، تو میرے تو طبیعت سے دھنائی گھر میں ہو جائے گی میری، اور ہونی بھی چاہیے۔ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو پتہ نہیں ان کی بیگمات میں غیرت نہیں ہوتی، ان کے میاں بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں سے پاؤں دبا رہے ہیں، بیگم کو غصہ نہیں آ رہا، یا بیگم کے پاؤں مرد دبا رہا ہے تو شوہر کو غصہ نہیں آ رہا۔ اتنے براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی حشر ہوگا جو انگریزوں کا ہو گیا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کیا حشر ہو گیا انگریزوں کا؟ ٹھیک تو ہیں؟ کیا حشر ہو گیا؟ ٹھیک تو ہیں؟
ابے تمہیں حشر نشر کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ نے کسی کو کہا کہ یہ میڈیسن مت کھانا, یا یہ چرس مت پینا, یا ہیروئن مت لینا, اس کا نقصان ہے. اس نے ہیروئن لی, اس کو تو مزہ آیا, کہہ رہے کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, آپ خام خامے ڈرا رہے تھے. اس کے بعد اس کی جسم سے گوشت ختم ہونا شروع ہو گیا, آپ نے کہا دیکھا نقصان, اس نے کہا کیا ہو گیا, ہڈیاں تو ہیں نا, گوشت ختم ہو گیا نا, کیا ہو گیا. اس کے بعد وہ مر گیا, آپ نے اس کے دوستوں سے کہا دیکھو مر گیا, اس نے کہا کیا ہو گیا, سب تو مرتے ہیں. تو جب فرض ہی کر لیا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, ان بیچاروں کا کی سوسائٹی خراب ہو گئی, ابا اماں اولڈ ہاؤس میں جا رہے ہیں, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. ایک مرد شادی کرتا ہے 50 سال میں جا کے, جب 20-25 عورتیں, تو کم بتا رہا ہوں میں, پوری رپورٹ تو نہیں رکھتا نا میں ان کی, ساری زندگی زنا کرتا رہتا ہے وہ, ان کی عورتیں بھی زنا کرتی رہتی ہیں, ولد الزنا, بچوں کی بھرمار ہو گئی. ہمارا لبرل طبقہ کہتے تو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, چاند پہ تو پہنچ گئے نا, کیا خیال ہے, ترقی تو ہے, روڈ تو صاف ہے نا, یہ تو نہیں ہے پوں 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 ٹریفک کے پاں 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 بجا کے دوسروں کو ٹینشن دے رہا ہے. یہ ہمارے لبرل لوگوں کے پاس جواب ہوتا ہے ان باتوں کا. یہ تو نہیں ہے نا کہ گٹر کے ڈھکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی پرسنل لائف ہے, وہ کتنے مردوں سے اس کی سلام دعا ہے, کتنے مردوں سے, بچے کا پتہ نہیں چل رہا, وسیم بھائی کا بچہ ہے, ستار بھائی کا ہے, غفار بھائی کا, نہیں پتہ چل رہا. گٹر کے ڈھکن تو ہے نا, پولوشن تو نہیں ہے نا, اخلاق تو ہے نا. تو بھائی تمہارے اندر جب پرلے درجے کے تم بغیرت بن جاؤ تو تمہیں سمجھانا اب ہمارے بس میں نہیں ہے. تو پھر میں نہیں سمجھا سکتا کم از کم. تو یہی ہے کہ کیا ہو گیا. شراب سے اسلام نے روکا, شراب پی کے انسان بہکتا ہے, دائیں باتیں کرتا ہے, تو شرابی کو بولو تو کہہ دو کیا ہو گیا. تو اگر دماغ میرا بہک گیا اور سکون مل گیا تو کیا ہو گیا. تو اس کا تو پھر کوئی حل ہی نہیں ہے بھائی, کوئی حل ہی نہیں ہے. بےغیرتی کا تو پھر کوئی علاج دنیا میں ہے ہی نہیں. تو ابا اماں اولڈ ہاؤس میں جمع, ایک صاحب کو میں نے کہا یار یہ کتنی بےغیرتی ہے, باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, تو یہ کیا ہو گیا, وہ اولڈ ہاؤس میں خوش ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کیا ہو گیا بھائی, اولڈ ہاؤس بھی تو وہاں جا کے دیکھو, ایسے خاندانی ہے, بحریہ ٹاؤن کو بھول جاؤ گے تم. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن چلو بحریہ ٹاؤن جیسے بھی ہوں, تو اماں بھی اولڈ ہاؤس میں, ابا بھی اولڈ ہاؤس میں, تو لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی, اس میں کیا ہے, وہ خوش ہیں وہاں پہ. بھائی خوش اس لیے کہ کلچر بن گیا نا, بےغیرتی کلچر بن گیا ہے. ان کو پتا ہے ہم نے بھی اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا تھا, تو ہمارے بچوں نے کرا دیا تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بھائی جب وہ ایک یاد ہے نا, ابھی چھوڑو, ابھی زیادہ باتیں کروں گا پھر لوگ غصہ ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ تو اس لیے میرے بھائی آپ لڑکیوں سے پاؤں کی مالش کراؤ, لبرل لوگ کرائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے دفتر میں بےغیرتوں میں نام لکھا جائے گا. آپ دلہنیں تیار کرو مرد ہو کے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ خود ہی چھکے بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, حقیقت ہے یہ. مجھے ایک بندے نے بتایا, وہ بیچارہ دلہنیں تیار کرتا تھا تو چھکا ہو گیا تھا. وہ خود اس نے مجھے بتایا, لڑکیوں کو نا ہر وقت وہ تیار کرتا تھا. کسی ٹیلی ویژن کے کسی چینل میں اس کی جاب تھی, اس کا کام تھا ایکٹریسز کو تیار کرنا. تو مجھے کہیں ٹاکرا ہو گیا, میں نے دیکھا یہ تو عجیب سا ہی اسٹائل بن گیا بیچارے کا نا, ہائے اللہ ہوئی اللہ والا سا ہو گیا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایسا تھا نہیں, لڑکیوں کے میک اپ کر کر کے میں ہائے اللہ ہوئی اللہ ہی سے تھوڑا سا شی کی طرف ٹرانسفر ہو گیا. تو بندہ بندوں میں بیٹھتا ہوا اچھا لگتا ہے, اس میں آدمی پن آتا ہے. لڑکیاں لڑکیوں میں اچھی لگتی ہیں, ان میں عورت پن آتا ہے. تو جو اللہ نے بنایا وہ اسی میں رہو, تو ادھر کو آؤ گے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو. حاضرین, آپ نے مفتی صاحب کا بیان سنا, آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا. حقیقت میں آج ہمارے معاشرے میں اسی طرح کی بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے کہ مردوں کو عورتیں تیار کر رہی ہیں اور عورتوں کو مرد تیار کر رہے ہیں. حالانکہ مردوں کو کیا ضرورت ہے اتنا تیار ہونے کی, لیکن ہمارے معاشرے میں دن بدن بے حیائی کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں, بے حیائی کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کر ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کمنٹ کر کے لازمی اس پیغام کو شیئر کیجیے, تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے اور وہ بے حیائی سے بچ جائیں. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو سبسکرائب کیجیے, اور اگر ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ حافظ خرم کو فالو کیجیے, تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں. جزاک اللہ خیرا.